الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دامت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم نے سورہ فتح کی 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 18، 19، 20، 21، 22، 23 ان 6 آیات کریمہ کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ لم یزل سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ بات چل رہی تھی صلح حدیبیہ کی، بیعت الرضوان کی، اور صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ شامل ہو کر عمرہ کرنے کے لیے جانے کی،
اور کفار کا آپ کو روکنا اور عمرہ نہ کرنے دینا، اس کو جو ہے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، بیعت الرضوان بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اور جابر فرماتے ہیں کہ ہم 1400 آدمی تھے، 1400، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم 1400 جو اس وقت بیعت الرضوان میں موجود ہو، تم زمین والوں میں بہترین لوگ ہو، تم زمین والوں میں بہترین لوگ ہو۔ تو اب جو ہے یہ تقسیم اس طرح ہو گئی کہ امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ۔ اگر آپ یہ انڈیویجول ذکر کریں تو، اور اگر آپ اکٹھا ذکر کریں تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، یہ سارے صحابہ سے افضل ہیں، شیخین۔ اور اس کے بعد خاتنین، جو حضور کے 2 داماد ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ، یہ 2 اس کے بعد ان کا درجہ ہے۔ اور اگر آپ اکٹھا ذکر کریں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امت میں صحابہ میں سب سے زیادہ افضل خلفائے راشدین ہیں، تو 4 اکٹھے آ گئے۔ ہاں جی، اب خلفائے راشدین کے بعد کن کا مقام ہے؟ عشرہ مبشرہ کا۔ عشرہ مبشرہ میں 4 تو یہ آلریڈی آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام حضور کے پھوپھیزاد بھائی، حضرت سعید بن زید، اور جو ہے یہ حضرت سعید بن زید جو ہے یہ حضرت عمر فاروق کے بہنوئی ہے غالباً، اور جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص جو حضور کے ماموں ہیں رشتے میں، ہاں جی، سکے ماموں تو نہیں لیکن آپ نے ان کو ماموں فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ تو یہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ خلفاء راشدین کے بعد یہ عشرہ مبشرہ ہے۔ تو ان میں 4 وہ بھی شامل ہیں، اور 6 ان کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے جنتی فرمایا۔ 10 کو فرمایا کہ جس نے زمین پر چلتے پھرتے جنتیوں کو دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لو، صاف فرمایا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 کا نام لے کر فرمایا۔ اس کے بعد جو بدری صحابہ ہیں ان کو فرمایا وہ جنتی ہیں، وہ ان کے لیے فرمایا اعملوا ما شئتم، ارے آج کے بعد جو بھی کام کرو تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، پھر غزوہ احد میں شامل ہونے، پھر بدر کے بعد ہاں جی یہ غزوہ احد میں شامل ہونے والے بیعت الرضوان، یہ بیعت الرضوان ہے۔ بیعت الرضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا۔ اس جملے سے 2 باتیں نکلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ راضی ہوا، تو آپ ان میں 1400 میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جن کو آپ کہیں کہ وہ علیہ باللہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے سب کو کیا فرمایا؟ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ ایک تو اللہ ان سے راضی ہوا، اس لیے ان سب کو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا میں ان سے راضی ہوں۔
اور دوسرا یہ فرمایا کہ یہ مومن ہے۔ تو مومن کا ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہاں جی، دیکھو نا، اب یہاں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو دل کی حالت کا نہیں پتہ کہ ان کے دل کی حالت کیسی ہے۔ تو یہ اسلام اور ایمان میں یہ فرق ہے کہ ایمان کہتے ہیں جو دل میں ایمان موجود ہو اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو ظاہری طور پر مسلمان ہو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا، میں آپ ایک بات بتاتا ہوں جو آپ روز سنتے ہیں لوگوں سے۔ آپ بڑے فخر سے جب آپ ڈینگے مارنے بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اس وقت روئے زمین پر 1.5 بلین مسلمان ہیں، کہتے ہیں نا آپ نے سب کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوئی ہے؟ کہتے ہیں 1.5 بلین مسلمان ہیں۔ ہاں جی، اس میں آپ ہر ایک کو گن رہے ہیں، ہر ایک کو گن رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی ملک سے ہے، آپ مسلمان گن رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الٹی سیدھی نماز بھی پڑھتا ہے، حج کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں ان کو جاتے ہیں۔ آپ ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے، اس لیے مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری طور پر جس کو تم مسلمان سمجھتے ہو، لیکن ایمان، اس کا ایمان، مومن وہ ہے جس کے دل میں جس کا ایمان مضبوط ہے۔ یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے جو اس سے اگلی صورت آ رہی حجرات، اس میں ہے کہ کچھ قبیلے کے لوگ آئے، گاؤں کے لوگ حضور کی خدمت میں، اعراب، پینڈو لوگ، جو بدو لوگ آئے اور وہ کہنے لگے آمنا، قالت الاعراب آمنا، یہ درس آئے گا انشاءاللہ اگلے مہینے میں۔ قالت الاعراب آمنا، وہ بدو لوگ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اب فرق کا پتہ چلا نا، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ہے دل سے سچے اسلام کا نام، اور جو ظاہری طور پر کسی وقتی طور پر کسی مفاد کے لیے، کسی بہتری کے لیے وہ جو اسلام کا نام، اسلام کا لبادہ اوڑھ دیتا ہے، ہاں جی، اس کو تو لوگ تو مسلمان کہیں گے نا، ہاں جی، لوگوں کو کیا پتہ، وہ تو مسلمان کہیں گے، تو اس لیے کہا تم مسلمان کہو کہ مسلمان ہیں، ایمان تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو اس لیے آمنا نہ کہو، اسلم نہ کہو۔ تو لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ مومنین، یعنی مومنین کیوں فرمایا؟ کہ اگر جملہ آ رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا کہ ان کی دلوں میں کیا ہے۔ جب دلوں میں جان لیا کیا ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ مومن ہے۔ اور اس کا اگلی سورہ حجرات میں ایک آیت آ رہی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا۔ اب امتحان جو ہوتا ہے یہ ہر دور میں، ہر سبجیکٹ میں، ہر کلاس میں، ہر قسم کے کالج جو یونیورسٹی میں امتحان ہوتے ہیں، اور جس طرح کی یونیورسٹی ہو، جس طرح کے سبجیکٹ ہوں، جس طرح کا مسئلہ ہو، اسی طرح کے امتحان ہوتے ہیں۔ آپ موٹر وہیکل جائیں تو کون سا وہاں امتحان ہوتا ہے؟ موٹر وہیکل کا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے نہیں آتی، کیسے آپ کریں گے، کیسے نہیں کریں گے۔ میڈیکل میں جائیں تو آپ اس کو میڈیکل کا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ کسی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو آپ کو ٹیچنگ کا امتحان لیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے جو صحابہ سے امتحان لیا وہ تھا تقوی کا، اور تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، تم کتنے اللہ سے ڈرتے ہو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لیا تقوی کے بارے میں، ہاں جی، اور جب وہ پاس ہو گئے تو رزلٹ کیا دیا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا ثواب ہے ان کے لیے۔ تو اب جب ان امتحان میں وہ پاس ہو گئے، اور امتحان بھی دل کا لیا اور تقوی کا لیا، ان کا ایمان کیسا ہے، تو اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بیعت الرضوان میں 4 یا 5 مسلمان تھے، باقی سارے صحابہ الیاذ باللہ منافق تھے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں، اور ان کا ستیہ ناس یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا
اللہ راضی ہوا مومنین سے، اور وہ 1400 تھے، اور سب نے، اور ریزن کیا بتایا راضی ہونے کا، کیوں راضی ہوا؟ کہ انہوں نے اذ یبایعونک کا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ اس لیے راضی ہوا کہ انہوں نے شوق جہاد میں عثمان غنی کی شہادت کے بدلے میں جہاد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس کیکر ببول کے درخت کے نیچے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس لیے اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا۔ اور اللہ نے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں ان کی حالت جان لی کہ یہ پکے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، اس لیے گارنٹی سے ان کو کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور میں تم سے راضی ہوں۔ اور حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا یہ راوی ہیں کہ نبی کریم یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس درخت کے نیچے، ککر کے درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے جو شخص بیعت کر چکا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو شان دیکھیے صحابہ کرام کی کہ جو ببول کے درخت کے نیچے بیعت کر چکا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور حضرت جابر والی حدیث میں نے آپ کو سنائی، فرماتے ہیں کہ زمین پر آپ 1400 لوگ جو ہیں یہ سب سے بہتر ہو۔ اس میں اشرف مبشرہ بھی تھے، اس میں جو تھے خلفائے راشدین میں بھی تھے، اس میں بدری صحابہ بھی تھے، سارے اس کے اندر موجود تھے۔ تو یہ شان ہے ان بزرگوں کی۔ ہاں جی، تو لقد رضی اللہ ہو، تحقیق اللہ تعالیٰ بے شک راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تحت الشجرہ تھے، اس ببول کے درخت کے نیچے وہ تمہاری بیعت کرتے تھے۔ یعنی بیعت راضی ہونے کا سبب کیا بنایا کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور ان کو مومن کو کہا کہ اللہ نے ان کے دل کا حال معلوم کر لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان اتارا، صحابہ پر اطمینان اتارا۔ اب یہ جنگ کی حالت تھی نا، تو جنگ کی حالت میں آدمی پریشان ہوتا ہے، کھانا کہاں سے کھائیں گے، جان کیسے بچائیں گے، ہاں جی پریشانی ہے، ہتھیار نہیں ہے، گھر سے دور ہیں، کوئی مدد نہیں ہے ہماری آنے کو، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، تو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان اتارا، اطمینان اتارا کہ ان کو موت کا غم دور ہو گیا، اب موت کا فکر نہیں ہے۔ پھر ان کو سفر میں عمل کی مشکل ہوتی ہے، وضو کرنا، نماز پڑھنی، اس میں نیچے اوپر چیزیں ہو جاتی ہیں، فرمایا اس کا بھی ڈر نہیں رہا کہ اللہ نے جب ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو ان کے دل میں یہ اطمینان ہو گیا کہ نہ ہماری اب کوئی بے عملی ہوگی، نہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوگی، نہ ہمیں موت کا کوئی غم ہے، اور اگر مر گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سے راضی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان اتارا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو جلدی آنے والی فتح کا انعام دیا، ان کو خوشخبری سنائی کہ تم یہ فکر نہ کرو کہ یہاں سے تم اتنا سفر کر کے 1400 لوگ تم خالی جا رہے ہو، نہ تم نے عمرہ کیا، نہ نیکی حاصل کی، نہ تم نے جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہوا، اور نہ تمہیں مال غنیمت ملا، الٹا تمہارا خرچ ہوا، تمہارا وقت لگا، لیکن اس کے بدلے میں ہم تمہیں ایک عظیم فتح دیں گے۔ ایک فتح کی بڑی خوشخبری سنائی، اور دوسری ایک فتح کی خوشخبری سنائی، دوسرا فرمایا مغانم کثیرۃ یاخذونھا، اور اتنی غنیمتیں ہیں، بہت سی غنیمتیں، ہاں جی جن کو وہ لیں گے، یعنی بہت ساری غنیمتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ یہ اس سے نہیں، اس صلح حدیبیہ سے تم واپس جاؤ گے، لیکن ان قریب تمہیں بہت ساری غنیمتیں بھی ملیں گی اور تمہیں ایک بہت بڑی فتح بھی ملے گی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں 19-20 دن رہے، حدیبیہ میں 19-20 دن رہے، وہاں سے جب واپس آئے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 10 دن نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے۔
10 दिन मदीना मुनव्वरा में रहे, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है। सुलेमान कहते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम मदीना मुनव्वरा में 15 दिन रहे। इमाम ज़ोहरी ने, इब्न शिहाब ज़ोहरी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 20 दिन रहे। इब्न इसहाक़ ने कहा कि आप माह ज़ुल्हिज्जा में आप वापस आए उस हुदैबिया से, और मुहर्रम तक आप जो है ना मदीना मुनव्वरा में रहे, और मुहर्रम में आप खैबर की तरफ गए। मुहर्रम में आप खैबर की तरफ गए, और जो है 6 में ये सुलह हुदैबिया हुई, और 7 में सफ़र में, मुहर्रम का महीना छोड़कर अगला सफ़र का महीना जो है 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ। खैबर जो है ये कहाँ है? हाफिज़ मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही ये कहते हैं कि खैबर का नाम आपने बहुत सुना होगा। खैबर एक ज़मीन का टुकड़ा है। खैबर एक ज़मीन का टुकड़ा है। अब तो बहुत सारे लोगों ने देखा भी है खैबर कि मदीना मुनव्वरा से कोई 40-50 मील दूर के फासले पर ना एक हिस्सा ज़मीन का है, और वो ज़मीन ऐसी है जिसमें बेशुमार बहुत सारे, बेशुमार तो नहीं, बहुत सारे किले थे, यानी फोर्ट जो थे, जो लड़ाई लड़ने के लिए जिसमें लोग अंदर अपने आप को महफूज कर लेते हैं ना। तो यहूद चूँकि बड़े अरसे से वहाँ आबाद थे, उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए किले बनाए हुए थे, जिस पर बाहर से कोई आदमी हमला नहीं कर सकता था, चूँकि मालदार लोग थे, और उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए जो है पैसे की कमी उन्हें नहीं थी। ज़मीनें उनकी बड़ी सरसब्ज़ थीं, और नखलिस्तान बहुत सारे उसके अंदर इसके थे, खजूरों के बाग थे, और ज़मीनें जी आबाद थी, उसमें जो है हर किस्म की गंदम और जौ और इस किस्म की फसलें वो भी उगती थी। तो ज़मीन भी उनकी, खेती बाड़ी भी अच्छी थी, केले भी थे, नखलिस्तान भी बहुत से। और ये हुदैबिया मक्का के करीब है, वहाँ से 3 दिन की मसाफत पर जो चले ना आप, तो जहाँ से हाजी जो आते हैं ना सीरिया से जो हाजी आते हैं, तो जिस रास्ते से वो आते हैं उनके बाईं तरफ ये जो खैबर है ये बात था। यानी मदीना मुनव्वरा के लोग तो जाते हैं ना जिनका जो है वो है एहराम बांधने की जगह, जो जिसको कहते हैं जो मिकात 2 मील के फासले पर है, कौन सा है वो जो मस्जिद है बड़ी, जिसमें अबियार अली मदीना मुनव्वरा वालों के लिए। लेकिन जो सीरिया से आते हैं उनके लिए जोफ़ा है। तो जोफ़ा के जो जब उससे पहले बाईं तरफ जो है ये खैबर आता है, जो जहाँ यहूदी आबाद थे। और इनके कम अज़ कम किले जो थे ना, कम अज़ कम 10 के करीब किले थे। उस हिस्से में 10 के करीब किले थे, और हर किले में एक एक कौम आबाद थी, एक एक कौम का एक एक किला था। इसीलिए और जब सहाबा किराम को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा इसके फ़तह करने के लिए, तो चूँकि वो किला बंद हो जाते थे, तो मुसलमानों के पास इतने हथियार नहीं थे, तो इसलिए ज़्यादा देर लगी उनके फ़तह होने में। तो फिर जो है मुहासरा उठाना पड़ा, फिर आप वापस आ गए। तो इस तरह कुछ फ़तह हुए, कुछ फ़तह ना हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फ़तह फरमाएगा, और अल्लाह और उसका रसूल उससे राज़ी है, और वो अल्लाह और उसके रसूल से राज़ी है। तो ये शान थी सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपकी आंखों में तकलीफ़ थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमाने पर हर सहाबी सुबह बहुत जल्दी उठकर जो पहुंच गया कि हजूर ने फरमाया है कि अल्लाह उससे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं, तो वो हो सकता है वो मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ कि हजूर जिसको भी झंडा अता फरमा देंगे उसके हाथ पर फ़तह हो जाएगा। तो हर सहाबी बड़े शौक़ से बहुत जल्दी उठकर वहाँ चला गया। जब सारे लोग आ गए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा, नज़र फेरी, आपने सबको देखा, तो फरमाया कि भाई अली कहाँ है? अली नज़र नहीं आते। हुजूर उनकी आंखों में तकलीफ़ है। तो ये नहीं फरमाया कि चलो कोई बात नहीं, फरमाया बुलाओ उनको। उनको बुलाया गया, उनकी आंखों में पानी बह रहा था, आंखें सुर्ख थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी लुआब मुबारक उनकी आंखों में लगाई
وہ ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا علی جھنڈا لے جاؤ اور خیبر فتح کرو۔ اب یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت علی کی فضیلت کا منکر ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت علی سے جیلس ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہم ان کا انکار کریں۔ لیکن ایک قوم ایسی ہے جو حضرت علی کی آڑ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل کی منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، یہ سارے صحابہ تھے، یہ خیبر گئے فتح نہ ہو سکا، اور جب فتح نہ ہوا بار بار شکست کھائی، تو پھر آخر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، اور خیبر ان کے نام پہ فتح ہوگا۔ تو دیکھ لو حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو گیا۔ اب ہم جیلس تو تب ہوں جب ہم حضرت علی پر ایمان نہ رکھتے ہوں، جیسے وہ جیلس ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان تو بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو جو صحابہ کرام ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، حضرت صدیق اکبر ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، ہاں جی، ان کے اپنے اپنے مقام ہیں۔ اب بیعت الرضوان نے جو ہے حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا، اب ہم کہیں جی علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ ہاں جی، کیا وہ ڈرتے ہوئے نہیں گئے، یا ان پر اعتماد نہیں تھا ان کو نہیں بھیجا؟ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، ان کے ثواب دید ہے، وہ جس کو مناسب سمجھیں اس کو بھیج دیں۔ تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو صلح حدیبیہ میں جو ہے مکہ میں بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے بہت سارے احسانات تھے مکہ والوں پر، اور شور تھا۔ آپ جب حضرت عمر کو بھیجنے لگے تو حضرت عمر نے خود کہا حضور مجھے بھیجتے ہیں، لڑائی نہیں بھی ہوگی تو میرے جانے سے لڑائی ہو جائے گی، سارے لوگ مجھے جانتے ہیں میں کیسا ہوں، پھر میرا قبیلہ وہاں نہیں ہے، میں اکیلا ہوں گا تو لوگ میرے ساتھ جو ہے نا شرارت کریں گے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ عثمان غنی کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ایک تو وہ بنی امیہ سے ہیں، اور بنی امیہ کی بہت بڑی فیملی وہاں ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی کے بہت بڑے احسانات ہیں، اور پھر یہ بڑے نرم مزاج ہیں، یہ بہت ان کے لوگ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو آپ ان کو بھیجیں۔ ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو ہیں، ان کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرست، ہر پھول کا علیحدہ رنگ ہے، ہر پھول کی علیحدہ خوشبو ہے۔ تو صلح حدیبیہ میں یہ بہت بڑا کام تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا کہ ان کی وجہ سے حضور نے بیعت کی، اور جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے بدلے میں بیعت کی کہ ہم ان کی جگہ پر ہم لڑیں گے، ان کے قتل کا، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے جان کی بازی لگائی، اللہ نے ان کو فرمایا میں ان سے راضی ہوں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت علی کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ہاں جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو اتنی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں نہیں آیا، لیکن یہی آیا نا کہ حضرت علی کو آپ نے بھیجا خیبر میں، اور آپ گئے اور آپ نے وہاں بھی اپنا کمال کر دکھایا، بڑی آپ نے خوبصورت جنگ کی وہاں۔ یعنی جو عمر بن عبد ود تھا، جو 1000 پہلوان کے برابر سمجھا جاتا تھا، 1000 آدمی اس سے اکیلا، 1000 آدمی اس سے نہیں لڑ سکتا تھا، اتنا بڑا یہودی وہ پہلوان تھا۔ اور جب وہ آیا تو اس نے کہا بھی اے علی حضرت علی کے ساتھ اور ان کے والد کے ساتھ اس کی اسلام دعا تھی، تو وہ کہتا کہ آپ میرے سامنے کیوں آئے ہیں، آپ چلے جائیں، اب کسی اور کو بھیجیں، میں نہیں چاہتا کہ ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ میری لڑائی ہو اور میں ان کو قتل کروں۔ قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر پورا جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میں مرحب ہوں، بطل الصلاح و شکل مجرب، سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے آزمودہ پہلوان ہوں، اور بڑا ہتھیاروں سے لیس ہوں، اور ہتھیار چلانے جانتا ہوں، میں بہادر ہوں، سب مجھے جانتے ہیں، تو میرے مقابلے میں کیوں آیا؟ آپ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ آپ نے فرمایا کہ سمتنی امی حیدرہ،
اور تو نہیں پتا میں کون ہوں؟ میری ماں فاطمہ بنت اسد نے میرا نام شیر رکھا ہے، سمتنی امی حیدرہ، حیدر کہتے ہیں شیر کو، میری ماں فاطمہ بنت اسد نے میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے۔ کہ لیس غابات کریہ المنظرہ، کہ جو ہٹ کر حملہ کرتا ہے شیر اور اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، میں وہ ہوں، تو مجھے ڈراتا ہے؟ آپ نے یہ اس کو کہا۔ تو وہ جو تھا اس کو اپنے پر بڑا ناز تھا، چونکہ وہ خندق کو آپ یہ تو وہ تو عمر بن عبد ود تھا نا، خیبر کی بات کر رہا ہوں۔ تو خیبر میں جب وہ آیا تو وہ بہت بڑا پہلوان تھا، آپ نے اس کے پہلے بھائی کو قتل کیا، پھر اس کو وہ آیا اس کو قتل کیا، اور جب وہ قتل ہوا تو جو ہے قلعہ فتح ہو گیا۔ اور جو دروازہ تھا، یعنی جو دروازہ تھا اس کو آپ نے، خیبر کے اس دروازے کو آپ نے ایسے ہاتھ سے پکڑا اور کھینچا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑا مضبوط دروازہ لگا ہوگا، دشمن سے جب لوگ قلعے بناتے ہیں تو دروازہ کمزور تو نہیں ہوگا نا، اس کو توڑ کر آپ نے کھینچ کر اس کو ڈال بنا لیا، ایسے اٹھا کر ایسے ہاتھ میں، جیسے وہ آتی ہے تلوار آتی ہے تو اس کے سامنے ڈال کرتے، اب جو حملہ کرتا ہے آپ وہ دروازہ آگے کر دیتے، اتنی طاقت تھی آپ کے اندر۔ اور صحابہ کی مختلف روایات ہیں، میں نے پڑھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دروازہ پھینکا نا، ہم نے اس کو ہلانا چاہا، ہم فوری آدمی تھے، ہم اس کو ہلا نہیں سکے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ 60 آدمی تھے، ہم نے اس کو ہلانا چاہا، اٹھانا چاہا، ہم اس کو ہلا نہیں سکے۔ ایک روایت میں آیا کہ ہم 80 آدمی تھے اور ہم نے اس کو اٹھانا چاہا، ہم اس کو ہلا نہیں سکے۔ اب دیکھیں 80 ہوں یا 60 ہوں یا 40 ہوں، یعنی اس دروازے کو وہ ہلا نہیں سکے، اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کہ آپ نے اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو ڈھال بنا کر آپ اس پہ لڑائی کرتے رہے، تو کتنی آپ کی طاقت ہے۔ کس نے پوچھا، اے علی جو ہے آپ کوفہ میں تھے اس وقت، اور سوکھے ٹکڑے جو تھے نا وہ چبا رہے تھے، کھا رہے تھے سوکھے ٹکڑے، وہ بڑی مشکل ہو رہی تھی خشک روٹی چباتے ہوئے۔ کس نے پوچھا، حضرت جی آج بڑا زور لگ رہا ہے سوکھے ٹکڑے چباتے ہوئے، اور ہم نے تو سنا ہے کہ آپ نے خیبر کے دروازے کو ایسے پکڑا جس کو 80 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے، اس کو ڈھال بنا لیا، تو اس وقت یہ طاقت اور اب یہ اتنی کمزوری؟ فرمایا یہ علی کی اپنی طاقت ہے، وہ علی کے ایمان کی طاقت ہے، وہ علی کے ایمان کی طاقت تھی، اور یہ علی کی اپنی طاقت ہے۔ جتنی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے آدمی قتل کیے جنگوں میں، جہاد میں، کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بدر سے لے کر، بدر میں، احد میں، ہاں جی، خندق میں، اور باقی غزوات میں آپ جتنے پڑھتے جائیں، نہروان میں، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، آپ نے بے شمار آدمی قتل کیے، یہاں تک کہ جو غالباً جنگ صفین ہے یا جنگ نہروان ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ ہر قتل پر آپ تکبیر بلند کرتے، جب کسی دشمن کو قتل کرتے نا، خارجی کو، غالباً جنگ نہروان ہے، تو آپ تکبیر بلند کرتے، اور 500 سے زیادہ تکبیریں آپ کی سنی گئیں۔ تو کتنے لوگ قتل کیے آپ نے؟ خارجی، یعنی آپ کی اور آپ کے جو ہیں حضرت غالباً زید، امام زید جو ہیں، حضرت امام زید العابدین کے صاحبزادے، وہ ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو خلافت، آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ زیدی جو ہے نا، زیدی شیعہ جو کراتے ہیں اپنے آپ کو، یہ حضرت زید کے ماننے والے، وہ حضرت زید کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ سارے صحابہ میں حضرت عمر اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ وہی ہے۔ اس نہیں، حضرت زید کا عقیدہ کیا تھا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہے، تیسرے حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے حضرت علی ہے، خلیفہ اسی طرح ہے، لیکن افضل سب سے حضرت علی ہے۔ یہ حضرت زید کہتے تھے ہمارے دادا سب سے افضل ہیں، لیکن خلافت اسی طرح جیسے وہ آ رہی ہے۔
وہ اپنا ریزن بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خلیفے کیوں نہیں بنے اس وقت کہ سب سے زیادہ دشمنی جو تھی عرب میں حضرت علی کے ساتھ تھی، کہ ہر خاندان سے انہوں نے بندے قتل کیے ہوئے تھے۔ تو اس لیے ان دو بزرگوں کو، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو، اس لیے خلافت دی گئی تاکہ معاملہ ٹھنڈا رہے۔ ہاں جی، اور اگر یہ بنتے تو کوئی بھی شاید ایکسیپٹ نہ کرتا، بہت زیادہ فساد مچتے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے آدمی قتل، یہ ان کا ریزن ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت زیادہ جو تھے دلیر تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ خندق میں آپ کے لیے فرمایا کہ ضربۃ علی، علی کی ایک ضرب آپ تلوار کی جو ہے نا عمر بن عبد ود کے مقابلے، وہاں دوسرا شیطان آیا تھا عمر بن عبد ود، ضربۃ علی، علی حضرت علی کی ایک ضرب جو عمر بن عبد ود پر ہے، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ہر عمل سے وہ بھاری ہے۔ یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، وہ حج کریں، وہ زکوٰۃ دیں، وہ نمازیں پڑھیں، وہ جہاد کریں، وہ قرآن کی تلاوت کریں، وہ روزے رکھیں، جتنی مرضی عبادت کریں، علی کی ایک ضرب ان کے سارے اعمال سے زیادہ افضل ہے۔ ہم تو حضرت علی کی ذات پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ایسی شان بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ مومنین سے اللہ راضی ہوا، جس میں ابو بکر صدیق بھی تھے، جس میں حضرت عمر بھی تھے، ہاں جی، عثمان غنی نہیں تھے، لیکن ان کا بھی ذکر آ گیا کہ حضور نے بیعت کی، اپنا بایاں ہاتھ نکالا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے وہ صحابہ جتنے بھی تھے 1400 سارے کے سارے مومن تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، ان کے دل کا امتحان لیا، ان پر اطمینان اتارا، اور ان کو فتح کی خوشخبری دی، بہت ساری غنیمتوں کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ عزت و حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرا تاخذونہا، اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا، اے 1400 جو صحابہ ہو، بیعت الرضوان میں جانے والوں صحابہ، اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ تمہیں بہت غنیمتیں دے گا، تاخذونہا جو تم لوگے، فعجل لکم ہذی، اور یہ تمہیں جلد عطا فرما دیے، یعنی سر دست فوراً تمہیں نا ہم یہ فتح دے دیے، تم اس سے غنیمت لوگے بہت جلدی دے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائے۔ اب اس میں فرمایا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں غنیمت بہت دے گا اور فتح دے گا۔ ہوا کیا کہ جب صحابہ کرام 1400 صحابہ صلح حدیبیہ سے، اس ٹریٹی سے آپ واپس آئے نا، تو 10 دن یا 15 دن یا 20 دن جیسا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ مدینہ پاک میں رکے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ جو 7 زمین ہے نا خیبر، اس کی طرف چلو اور جا کر مال غنیمت حاصل کرو۔ اور اس وقت جو تھے، جو بدو لوگ وہ حدیبیہ کی طرف نہیں گئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جو خیبر ہے یہ تو زمین ایسی زرخیز ہے جہاں کھجوریں بڑی ہیں، جہاں اتنی زمینیں ہیں، آباد ہیں، مکانات ہیں، یہودیوں کے بعد بڑا پیسہ ہے، بڑا ہتھیار، بڑے پیسے کام آئیں گے، تو وہ بھی اب جانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے ان کو روک دیا، کہا نہیں تم نہیں جا سکتے، یہ صرف حق ہے ان لوگوں کا جو حدیبیہ میں گئے، ان کے لیے۔ اب ان کو حضور نے حکم فرمایا تم چلو۔ اب 2 قبیلے جو تھے، ایک قبیلہ غطفان اور ایک اور قبیلہ تھا، ہاں جی 2 قبیلے تھے، ایک بنی غطفان تھا اور ایک اور دوسرا قبیلہ تھا۔ انہوں نے یہ یہودیوں کے جو خیبر کے یہودی تھے نا، یہ ان کے حلیف تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہ خیبر گئے ہیں یہودیوں پر حملہ کرنے، تو ان 2 قبیلوں نے سوچا کہ ہم مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر دیں۔ اب یہ نکلے، بنی غطفان کے لوگ جو تھے یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ نکلے،
لیکن جب نکلے تو حضرت سعید ہیں ان کے باپ عیینہ بن حسن، یہ اس وقت بنی غطفان کے سواروں میں سے تھے۔ تو حضرت سعید کے والد عیینہ بن حسن کہتے ہیں کہ ہم جب نکلے نا حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے لوگوں پر، ان کے گھروں پر، تو ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اس پر حملہ ہو گیا ہے۔ اور ہمیں محسوس ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں، تو ہمارے دل پر اتنا رعب طاری ہو گیا، اتنا ڈر ہو گیا کہ ہم نے ان یہودیوں کے جو ہے نا ان کی حمایت چھوڑ دی کہ ہم ان کی حمایت میں مدینہ منورہ کے لوگوں پر حملہ کریں۔ ہم دوڑ کر اپنے گھوڑوں کو لے کر ہم اپنے قبیلے میں آ گئے اور ہم ان کی حفاظت کرتے رہے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور یہ حضرت عیینہ بن حسن کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آسمان سے آواز آئی تھی کہ اپنے گھروں کی خبر لو۔ یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمان کو کیسی مدد فرماتا ہے کہ مسلمان جا رہے ہیں خیبر میں اور ان کے گھروں میں کوئی حفاظت کرنے والی چیز نہیں ہے، لیکن جب وہ غطفان کے لوگ مدینہ کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے، آواز دیتا ہے کہ غیبی آواز آتی ہے کہ اپنے گھروں کی خبر لو۔ اور ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، ہم نے کچھ لوگوں کی آواز سنی ہے، کچھ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی ہے، تو دوڑ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے نکلتے نہیں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں پر حملہ ہو جائے اور ہمارے گھر برباد ہو جائیں، تو وہ وہاں رک جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت سارے قبیلے تھے اور ان کے ساتھ آپ بہت سارے دن وہاں رہے اور ان کو فتح کیا، کئی قلعوں کو مسمار کیا اور ان لوگوں سے فتح حاصل کی، ان کے مال غنیمت ان کا لیا۔ کچھ لوگوں نے آپ سے صلح کر لی ڈر کے مارے میں اور کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ 10 قلعے جو تھے، تو یہ کتنی بڑی طاقت تھی ان کی، 10 قلعے، اور ان میں فدق بھی تھا۔ آپ نے شیعوں کا سنا نا مسئلہ فدق؟ ہاں جی، شیعہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فدق میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا جب لینے کے لیے گئیں، ہاں جی، کہ وہ حضور کی ملکیت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اسی خیبر میں جب آپ نے ایک قلعہ فتح کیا اور ان لوگوں کو مارا اور قتل کیا، ان کا مال غنیمت لے لیا آپ نے، تو ایک قبیلہ تھا جو فدق میں رہتا تھا، تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے قتل کیا ہے اور ہم نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے آدمی بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہمیں رہنے دیں تو آپ ہماری جان کی حفاظت آپ کریں اور ہمیں نہ ماریں، تو ہم فدق کی زمین جو ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو اب جو زمین، مسئلہ سن لیں، جو زمین تلوار سے حاصل کی جائے، جو مکانات یا جو غنیمت تلوار سے حاصل کی جائے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کر دی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 5واں حصہ جو ہے نا، اس کو خمس کہتے ہیں، 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ جہاں مرضی تقسیم کریں، اپنے گھر پر خرچ کریں، اپنے صاحبزادیوں پر خرچ کریں، اپنی بیوی پر خرچ کریں، یتیموں مسکینوں کو دیں اور ضرورت مند مسلمانوں کو دیں، وہ آپ کا حصہ، 5واں حصہ۔ اور اس کے بعد جو دیگر مال ہے، اس میں آپ جو آدمی گھوڑے پر سوار ہو، جو گھوڑا لے کر جائے، اس کو 2 حصے، اور جو پیدل جائے اس کو 1 حصہ، اس طرح کر کے آپ نے وہ تقسیم کر دیا۔ جب وہ فدق والے لوگ آئے، فدق گاؤں ہے، جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری زمین بڑی سرخیز ہے، آپ ہمیں نہ نکالیں اور ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، ہم آپ کو جو ہے نا بغیر لڑائی کی اتنی صلح پر ہم اتنا آپ کو دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے نا، وہ زمین جو فدق والی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زمین تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں تھی، کیونکہ وہ تلوار سے فتح نہیں ہوئی، وہ صلح سے ہوئی ہے، گھوڑے اس پر نہیں دوڑے، اس پر لڑائی نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، تو وہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا۔ آپ اس مال کو حضرت
حضرت ایک صحابی ہیں جن کا نام میں ذہن میں نہیں آ رہا، میں بھول گیا، ان کو آپ بھیجتے اور وہ جو ہے نا آدھا آدھا تقسیم کر کے لے کے آتے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک ہمیشہ وہ مال اسی طرح آتا رہا، آدھا ان کو دیتے آپ، آدھا مال آپ کے پاس آتا، آپ اس کو اپنے گھر والوں پر اور آل عباس پر اور اہل بیت پر اور اپنے گھر والوں پر اور مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، جیسے بھی آپ نہ سمجھتے آپ تقسیم کرتے رہے۔ اسی مال پر جب حضرت خاتون جنت کا واقعہ جو آتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرے والد کی ملکیت جو ہے فدا کو مجھے دیں، تو آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس کو تقسیم کرتے تھے، وہ اسی طرح میں بھی تقسیم کرتا ہوں، میں اس کے اندر کوئی اور دخل اندازی نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا، ان کی وراثت علم ہوتی ہے جو امت کو پہنچتا ہے، اور ان کا ترکہ جو ہے مال وہ کوئی ان کی خاندانی وراثت نہیں ہوتی کہ ان کی بیٹیاں یا بیٹے اس کو لے جائیں۔ یہ حدیث آپ نے سنائی تو حضرت خاتون جنت یہ حدیث پاک سن کر واپس آ گئی، آپ گھر آ گئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ جی آپ نے آپ کو فدق نہیں دیا، وہ ساری زندگی آپ سے بولی نہیں، آپ اس سے ملے نہیں، آپ گئے ان کو راضی کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ وقت نہیں اس بات کی تفصیل سے بتانے کا۔ میں نے آپ کو فدق کی حقیقت بتا دی کہ فدق کیا تھا۔ پھر صرف فدق نہیں تھا، 4-5 جگہوں زمینیں تھیں جس کا ذکر ایک صورت ہے، صورت حشر 28ویں پارے میں، اس میں آتا ہے کہ بنی نزیر جو تھے یہودیوں کا قبیلہ، وہاں سے ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زمین دی تھی، وہ بھی اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی، فدق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا، اسی طرح کچھ اور 2 پراپرٹیاں تھیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھیں، اور اس کا جو خرچ کرتے تھے آپ اپنی ازواج مطہرات پر خرچ کرتے تھے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، اپنے گھروں پر خرچ کرتے تھے، اور جو بھی حقدار ہے اس کو آپ دیتے تھے۔ تو اگر حضرت خاتون جنت، ایک سوال جو ہے یہ ذہن میں رکھیے، صرف حضرت خاتون جنت اس مال کی حقدار نہیں تھی، حضور کی بیویاں بھی تھیں، حضور کے اور جو لوگ تھے اب آل عباس وغیرہ کے وہ بھی حقدار تھے، تو آپ ایک حضرت خاتون جنت کو کیسے دے دیتے؟ لیکن بہرحال جیسے بھی ہو، حضرت ابوبکر صدیق کا اگر پڑھنا ہو کہ آپ نے کتنے خلوص سے محبت سے آپ پیش آئے، آپ عمدۃ القاری شرح بخاری میں آپ پڑھیں، وہاں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت خاتون جنت کے گھر گئے، باہر کھڑے ہوئے دھوپ پر اور آواز دی، حضرت علی باہر نکلے اور عرض کی کہ میں خاتون جنت سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی اندر گئے، اور یہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے، اندر گئے، حضرت خاتون جنت سے اجازت لی، انہوں نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ آپ اندر گئے اور آپ نے جا کر کہا کہ سیدہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی اہل بیت اور آپ کی اولاد سے میری خدمت، میری محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، میں تو آپ کے سہارے زندہ ہوں، میری تو جان اسی میں ہے کہ آپ خوش رہے، آپ کی اولاد خوش رہے، آپ کا خاندان خوش رہے۔ آپ جیسے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ نے ساری حقیقت واضح کر دی، اور میں آپ کو راضی دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ناراضگی نہیں دیکھنا چاہتا، میری جان نکل جائے میں بالکل آپ کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنی منت اور سجاجت کے ساتھ جیسے کہ خادم عرض کرتا ہے سیدہ سے، اور واقعی آپ کا مقام بہت بلند تھا کہ حضور کے ساتھ جو حضرت ابوبکر کی محبت ہے وہ تو ہر آدمی کو معلوم ہے جو جانتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حضور سے محبت کرے، حضور کی اولاد سے محبت نہ کرے؟ جب انہوں نے اتنی بہترین جو عبارت ہے وہ جو گفتگو کی تو حضرت خاتون جنت ان سے راضی ہو گئے، انہوں نے رضا کا اظہار کیا کہ میں راضی ہوں۔ اس وقت آپ ابوبکر صدیق باہر آئے۔ تو یہ فدق جو ہے، اب شیعوں کی کتابوں کو دیکھو تو اس میں ایک روایت یہ شیعوں کی ہے کہ وہ چند کھجوریں تھیں،
چند باغ تھے، چند کھجوریں تھی، تھوڑا سا حصہ تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ افریقہ کے سے لے کر وہ جو ہے فلاں سمندر تک اور مشرق سے کر مغرب تک یہ سارا فدق ہے۔ تو یہ سارا فدق ہے تو ساری دنیا کھا رہی ہے اس کو، اہل بیت کو کیوں فدق نہیں دیتے؟ وہ جو اتنے ہزاروں مربع میل جو علاقہ ہے، جو شیعہ کی کتابیں کہتی ہیں کہ افریقہ کے لے کر مشرق وسطیٰ تک یہ سارا جو ہے یہ فدق تھا، ہاں جی، تو اب کون کھا رہا ہے اس کو؟ اتنا کون لے کے دے گا اس کو؟ تو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جو ان کی کتابوں میں ہے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو بہرحال یہ جو تھا جو خیبر تھا، یہ سرکار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ فتح ہوا۔ اور یہ بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں۔ سورج جو لوٹایا گیا وہ بھی اسی واقعے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ نے عصر پڑھ دی تھی، حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی، تو ان کی گود میں حضور نے سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، انہوں نے جگایا نہیں اس کو، ہاں جی۔ اب جب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور جاگے تو پوچھا، اے علی تمہیں کس نے رلایا؟ عرض کی حضور نماز عصر قضا ہو گئی۔ پوچھا اچھا قضا ہو گئی، اب ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ عرض کی حضور میں نے تو کبھی قضا نماز نہیں کی، تو میں ادا ہی پڑھوں گا۔ تو حضرت اسماء بنت امیس راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ سورج غروب ہو چکا تھا، میں نے دیکھا حضور نے انگلی کا اشارہ کیا اور سورج ایسے واپس لوٹا کان الشمس معلقۃ باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ سورج حضور کی انگلی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خیبر کی زمین پر جہاں حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تھی، سورج غروب ہوا، اندھیرے کے بعد ہم نے صحابہ کی زمین پر سورج کی روشنی کو دوبارہ دیکھا۔ اب اس حدیث کو صاحب شرح معانی الآثار طحاوی نے اور دیگر حدیث کی کتابوں نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اہل سنت کو ایسے فتنے ہمارے ارد گرد ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی جو موضوع ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو امام طحاوی کا ذکر کیا۔ امام طحاوی اتنے بڑے محدث ہیں، پہلے شافعی تھے پھر حنفی ہوئے، اور اتنے بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور دیگر کئی کتابوں نے اس حدیث کو کہا صحیح ہے۔ تو کہیں ہمیں رافضیت سے مقابلہ ہے، کہیں خارجیت سے مقابلہ ہے، کہیں جو ہمیں اس وہابیت سے مقابلہ ہے، جو کسی کے دل میں آتا ہے وہ جھوٹ بیان کر کے حدیثوں کو پھر اس طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھیے، وعدکم اللہ مغانم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ بہت سارے غنیمتیں ملیں گی۔ اب اللہ کا وعدہ تو قرآن میں ہوتا ہے نا، اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو خیبر فتح کر کے دیں گے۔ تو میں نے پچھلے جمعے پر جو میں نے عرض کیا تھا، میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے وعدہ کیا، تو وعدہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو کیسے کیا؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف وحی کی جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث ہے۔ تو یہی سے میں ذکر کر رہا تھا کہ جیسے قرآن وحی الہی ہے، اسی طرح حدیث بھی وحی الہی ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو دکھائیں مجھے کہاں اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو خیبر میں زیادہ غنیمتیں ملیں گی۔ اور وہ صرف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم جب جاؤ گے نا واپس، تو اگلے سال جو ہے نا یہ فتح ہوگا خیبر، اور وہاں سے آپ کو غنیمتیں ملیں گی۔ تو گویا کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام سے، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، اور یہ جلدی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جلدی کے 6 مہینے کے بعد، یعنی آپ 6 میں آپ حدیبیہ ہوتی ہے، اور 6 مہینے میں کچھ آپ نے 20 دن آپ حدیبیہ میں رہے، اور واپس جب آپ پہنچے تو آپ ذی الحجہ میں پہنچے، ابھی آپ سن رہے تھے، اور سفر میں 2-3 مہینے کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ تو جلدی ہو گئی نا کہ ہم نے تم کو یہ غنیمتیں اور فتح عطا فرما دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کو روک لیا کہ تمہارے اوپر حملہ کرے۔ جیسے بنی غطفان کے لوگ تھے، وہ حملہ کرنے والے تھے، ہم ان کے دل میں رعب ڈال دیا کہ وہ آئے ہی نہیں،
نہ آپ پر حملہ کیا، نہ آپ کی فیملیوں پر، نہ بچوں پر حملہ کیا، ان کو اپنی پڑ گئی اور وہ ان کے ہاتھ کو ہم نے روک لیا۔ کیوں؟ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ نشانی کیا بن جائے؟ کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے مغانم کثیرہ بھی دیتا ہے۔ اب جو ہے، اب دیکھیں اس مقام پہ فرمایا مغانم کثیرہ، بہت کثیر غنیمتیں دی۔ اب جب قرآن مجید سے پوچھو تو قرآن فرماتا ہے کہ ساری دنیا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کل متاع الدنیا قلیل، اے میرے محبوب کہہ دو کہ دنیا کا سارا سامان مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، ہاں جی، دنیا میں جو کچھ ہے آسمانوں زمینوں میں یہ سب قلیل ہے۔ جی جب یہ سب قلیل ہے تو غنیمتیں کثیر کیسی ہو جائیں؟ وہ ایک خیبر کی غنیمتیں جو ہیں ان کو رب تعالیٰ کثیر کیسے فرما دیا؟ تو اس لیے فرمایا کہ جیسے جو ایوارڈ ہوتا ہے نا، جو کسی کو ملتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مثلا آپ سنتے ہو پاکستان میں فوجیوں کو نشان حیدر ملتا ہے، ہاں جی، نشان حیدر جو سب سے بڑا نشان ہے، جو پاکستان میں جو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے وہ نشان حیدر ہے۔ حضرت علی کے نام کا جو نشان ہے نا، نشان حیدر، وہ دیتے ہیں۔ جو سب سے بڑا نشان حیدر ہے وہ اس کو دیتے ہیں، ہر آدمی کو نہیں ملتا۔ اب جس کو نشان حیدر مل جائے اس کے لیے اتنا فخر ہی کافی ہے کہ مجھے نشان حیدر ملا ہے، اس کو کروڑوں روپوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی۔ تو اسی طرح جب کسی کو آپ ایک بڑا عزت والا مقام دے دیں اس کے لیے روپے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا مال بالکل قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم نے جو محبوب کے صحابہ کو مقام دیا، جو ان کو عزت اور حوصلہ افزائی ان کی کہ جو حدیبیہ میں گیا وہ ان پر رب راضی ہے اور وہ مومنین ہیں، اور ان کو ہم نے کہا کہ تم ادھر سے خالی لوٹے تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں اتنا وافر حصہ عطا کر دیں گے خیبر سے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، ہاں جی۔ تو فرمایا چاہے تھوڑا ہو لیکن دیکھو صفر ہے، زیرو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں، زیرو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک کے اگر 7 ملا دو تو کتنے بن جاتے ہیں؟ ہاں، اور 10 کے ساتھ 0 ملا دو تو 100 کے ساتھ 0 ملا دو تو 1000 کے ساتھ 0 ملا دو تو، اور 10,000 کے ساتھ 0 ملا دو تو 1 لاکھ، اور 1 لاکھ کے ساتھ 0 ملا دو تو ملین، ہاں، ملین نا ڈاکٹر صاحب 6 0 دیے تو ملین ہو گیا نا۔ اب 0 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ ملا دیں تو وہ ملین تک اور ٹریلین تک پہنچ جاتے۔ تو اسی طرح دنیا کے اگرچہ کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب اللہ اپنے محبوب کے غلاموں پر راضی ہوا تو کہا کہ ہم آپ کو بہت ساری غنیمت دیں گے، اور دی رب تعالیٰ نے، ہاں جی، صحابہ اکرام کو رب تعالیٰ نے ایسا مطمئن کر دیا ہر لحاظ سے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے گا صراط مستقیم کی۔ اب یہ جو ہے نا یہ جو فرمایا نا کہ خیبر فتح ہوا، مسلمانوں کی حالت پہلے ایسی تھی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ خیبر فتح ہو گیا ہے، اب ہم پیٹ بھر کر چھوارے کھائیں گے۔ یعنی غربت کا یہ عالم تھا مسلمانوں میں، صحابہ میں، کہ کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں بھی نہیں کھا سکتے تھے، کھانا دور کی بات رہی۔ میں نے پڑھا ہے گندم تو آپ کے اس دور میں گندم کو پکاتا ہی نہیں تھا، جو کی روٹی پکتی تھی۔ جب کسی بہت امیر آدمی کی شادی ہوتی تو اس پر گندم کی روٹی پکتی تھی، اور کھجوریں کھاتے تھے لوگ، بیر کھاتے تھے، اس طرح کی چیزیں کھا کر، گوشت بھنا ہوا کھاتے تھے، اس طرح سے کر کے گزارے کرتے تھے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ خیبر فتح ہو گیا
اب ہم پیٹ بھر کر چھوارے کھائیں گے، کھجوریں کھائیں گے۔ یعنی خیبر میں اتنی کھجوریں ہوتی تھیں کہ وہ مال غنیمت آئے گا اور ہم کھائیں گے۔ اور اس طرح سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم نے پیٹ بھر کر کبھی کھجوریں نہیں کھائی تھی۔ اندازہ لگائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ عالم تھا۔ ہاں جی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ابتدائی دور ہے وہ ایسا تھا۔ اب جب غنیمتیں عام ہوئیں اور پھر جو ہے ایسا مال آیا کہ مسجد نبوی شریف کا سین جو تھا وہ سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے اب۔ اور حضرت فاروق اعظم دیکھ کر آپ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ جو مال اتنا آیا ہے نا، اب ہماری خیر نہیں ہے، یعنی ہمارے حالات بدل جائیں گے اور ہم وہ پہلے والے مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ دولت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ یہی خطرہ تھا آپ کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو دو چیزیں دیں گے۔ ایک تو فرمایا کہ تمہیں غنیمتیں بہت ملیں گی، جلدی ملیں گی، اور دشمنوں کو ہم آپ سے روک دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا وَأُخْرَى، ایک دوسرے نعمت بھی اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو دیں گے، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، تم اس پر قادر نہیں ہو۔ ایک ہم دوسری چیز دیں گے لیکن تم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، وہ اللہ کے قبضہ میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ہم نے جب تم حدیبیہ سے آؤ گے تو ہم تمہیں مال غنیمت زیادہ دیں گے، دشمن تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا، اور جلدی فتح تمہیں ملے گی، مال دولت ملے گا، یہ تو ہم آپ کو دے دیں گے، اور قیامت تک آپ کا نام بھی زندہ رہے گا۔ لیکن دوسری چیز جو ہم آپ کو دے رہے ہیں نا، فرمایا کہ وہ تمہاری قدرت میں، تمہاری طاقت میں نہیں ہے، اور اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے قبضے میں بھی کر دے گا۔ اب وہ کون سی ہے؟ اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے تین چیزیں، یا تو فتح مکہ ہے، یا فارس جو ایران کی فتح ہے، اور یا روم کی فتح ہے، قیصر کی فتح ہے۔ یہ اب دیکھیں، مسلمانوں کے جن کے گھروں میں پیٹ بھر کر کھجوریں کھانے کے لیے نہیں ہیں، وہ فارس کو فتح کر سکتے ہیں، وہ روم کو فتح کر سکتے ہیں۔ یہی اللہ فرماتا ہے کہ تم ان پر قدرت نہیں ہے، کہ تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تمہارے سر پر اتنی فوجیں نہیں ہیں، وہ اتنی مضبوط قومیں ہیں، وہ اتنے اسٹیبلش لوگ ہیں، قیصر و کسریٰ، کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم ان سے مقابلہ کرو گے۔ اور فتح مکہ جو تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیتے، وہ عمرہ تم مکہ کیسے فتح کرو گے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ تینوں چیزیں ان پر تمہاری قدرت نہیں ہے، لیکن اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور دیکھو پھر اللہ نے کیا کیا کہ 6 کو انہوں نے حدیبیہ میں سے واپس کیا، 7 کو خیبر فتح ہوا، اور 8 کو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدرت میں کر دیا نا، اللہ ہر پر شے پر قادر ہے۔ مکہ فتح ہو گیا 8 کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں اس پر قدرت نہیں ہے۔ اب حضور کا زمانہ گزرا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، تو کیا فرمایا؟ اب جو ہے فارس بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، اور روم بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ نشانی ہے کہ اخرى لم تقدروا ہے، تم جس پر تمہیں قدرت نہیں ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ اس کے لیے تمہارے قبضے میں کر دے گا۔ اگر عمر فاروق کی حکومت صحیح نہیں، اگر الیاذ باللہ عمر فاروق مومن نہیں، تو اللہ کیسے فخر فرما سکتا ہے کہ اس کے زمانے میں تمہیں روم اور فارس فتح ہو جائے گا؟ ہاں جی، ایک جو شخص جو منافق کو الیاذ باللہ، جس کا ایمان صحیح نہ ہو، اس کے دور میں اگر کوئی فتح ہوتی ہے تو اس کو جہاد تو نہیں کہا جا سکتا، اس کو فتح نہیں کہا جا سکتا، اس کو مال غنیمت نہیں کہا جا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی حکومت صحیح تھی، خلافت صحیح تھی، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا دوسری نعمت جو ہے جس پر تم قادر نہیں ہو وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو قدرت دے دے گا۔ وہ فارس اور روم کی فتح ہے جو حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ہوئی ہے۔
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اب فرمایا کہ اچھا ہوا کہ کافر تمہارے ساتھ لڑے نہیں، فتح مکہ کے وقت بھی نہیں لڑے، حدیبیہ کے وقت بھی کافر نہیں لڑے، اور خیبر میں بھی بنی غطفان اور خیبر والے آپ سے نہیں لڑے۔ اگر وہ لڑتے تمہارے مقابلے میں تو ہم ان کی پیٹھ پھیر دیں گے، یعنی ہم ان کو شکست دیں گے، تم فتح یاب ہو جاؤ گے۔ پھر وہ لوگ جو ہے نا، ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا ہوا کہ خیبر والے بھی نہیں لڑے، اچھا ہوا حدیبیہ والے بھی نہیں لڑے، اچھا ہوا فتح مکہ والے بھی نہیں لڑے، اچھا ہوا کہ یہ لوگ نہیں لڑے۔ اگر یہ لڑتے تو ان کا نقصان زیادہ ہوتا اور کوئی ان کا مدد کو نہ پہنچتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اور اللہ کا طریقہ جو ہے نا، وہ پہلے گزر چکا ہے، اللہ کا طریقہ پہلے سے گزر چکا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے، اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، دین والوں کو حق تعالیٰ نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ بدر کو دیکھ لو، احد کو دیکھ لو، خندق کو دیکھ لو، حدیبیہ کو دیکھ لو۔ جب اللہ مدد فرماتا اپنے رسولوں کی اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کو فتح دیتا ہے۔ اگر لڑائی ہوتی ہے تو ان کی مدد کرتا ہے، جیسے بدر میں کیا۔ اگر لڑائی نہیں ہوتی تو اسباب مسلمانوں کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور شروع سے تم دیکھتے آئے ہو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم کبھی بھی اللہ کا دستور بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ کبھی اللہ کا حکم، اللہ کا دستور، اللہ کا فرمان، اس کا طریقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ کیا مطلب کہ آج بھی اگر مسلمان جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے، آج بھی مسلمان اگر لوجہ اللہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے، اس کو شکست ہو تب بھی اس کو اللہ فتح فرما دے گا، اور اگر اس کو فتح ہو تو پھر بھی اس کی فتح ہوگی۔ رب تعالیٰ کبھی مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ کتنے کبھی ایسے فوج ہیں جو تھوڑے ہیں لیکن زیادہ لوگوں پر وہ غالب آ جاتے ہیں، جیسے بدر میں ہوا، جیسے احد میں ہوا، جیسے غزوہ خندق میں ہوا، یا دیگر مقامات پر ہوا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے دین والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ابھی 1965 میں 1965 کی وار میں آپ دیکھ لیں، وہ اس دور کے اخباریں دیکھ لیں، رسالے دیکھ لیں، ہندو فوجیوں کے اور ہندو جو ہوا باز ہیں، جہاز چلانے والے، ان کے بیان سن لیں تو کیا کیا باتیں بتاتے ہیں۔ باپو وہ کون تھا جو سبز لباس میں آتا تھا؟ ہم بم پھینکتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہے سبز لباس والا، وہ اس کو پکڑ کر اس طرف پھینک دیتا ہے۔ وہ کون تھے؟ ہم نے 20 دفعہ، اتنی دفعہ ہم نے راوی کے پل کو گرانا چاہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سفید لباس والی فوج ہے، وہ آ کر ہمیں جب ہم حملہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں 10 پل نظر آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کس کو گرائیں۔ ہاں جی، کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے مدینہ منورہ سے روضہ اطہر سے گھوڑوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام حضور کے لشکر کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بار میں جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اخباریں کہہ رہی ہیں، یہ رسالے کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے لوگوں کے خواب بیان کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور یہ پوری 1400 سالہ ہسٹری میں کہیں بھی مسلمانوں کا جہاد کا اگر ہوا ہے تو اسی طرح سے خبریں، اسی طرح سے خواب، اسی طرح سے تعاون صحابہ کرام کا، انبیاء علیہ السلام کا، اللہ کی ذات کا یہ تعاون ہمیشہ رہا۔ اب بدر، قرآن تو سچ ہے نا۔ بدر میں کیا ہوا کہ صحابہ کسی کو قتل کرنے لگتے ہیں، ان سے پہلے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال پوری پڑھیے کہ جو صحابہ جن کو قتل کرتے ہیں ان کا نشان اور ہے، جن کو فرشتے قتل کرتے ہیں ان کا نشان اور ہے۔ ہاں جی، اب آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، اقدم ہیزوم، اقدم ہیزوم، یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں
یہ قرآن و حدیث سے بھی یہ موجود ہیں. اب قرآن تو غلط بیانے نہیں کرتا، حدیث تو غلط بیانے نہیں کرتی. تو میرے دوستو اللہ فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے، وہ کبھی اپنے ماننے والوں کو شکست نہیں دیتا. ہاں جی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز اللہ کے دستور کو کبھی بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، ہمیشہ فتح تمہاری ہوگی. تو جیسے یہ سورہ فتح میں بھی عظیم فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھا آج کا درس، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے.